بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا تبصرہ ہم شروع کریں گے ایک فارسی کے شعر سے، اور غالباً وہ بلکہ یقیناً مولانا جلال الدین رومی صاحب کا شعر ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجر تیغے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کار، ہیچ چیزیں شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی۔ لوہا خود بخود تلوار اور خنجر نہیں بن جاتا، مٹھائی خود بخود بغیر حلوائی کے نہیں بن جاتی۔ اسی طرح مولوی کو اگر مولائے روم بننا ہے تو شمس تبریز کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا ریویو ہے، کتاب جس پر ہم تبصرہ کریں گے، وہ ہے حکایات رومی۔ اس کتاب کو پڑھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ خوشی اس حوالے سے ہوئی کہ یہ کتاب بہت زبردست، اس میں حکایات لکھی ہوئی تھیں، کہانیاں لکھی ہوئی تھیں، ان کے اخلاقی سبق اور درس بہت اچھے تھے۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ مجھے یہ پہلے کیوں نہیں میسر ہوئی۔ اس کا مطالعہ تو کافی پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ تو میرے عزیزو، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سارے واقف ہوں گے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ترکی کے تھے، اور اس وقت اس کو روم، اناطولیہ جو ترکی کا علاقہ ہے، اس کو روم کہا جاتا تھا، تو اس لیے اسی نسبت سے یہ رومی کہلائے۔ تو شاہ شمس تبریز ایک درویش آدمی تھے، وہ گزر رہے تھے۔ مشہور واقعہ ان کے مولوی سے مولائے روم بننے کا۔ جب آدمی میں علم آتا ہے تھوڑی سی بڑائی بھی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ کہ کسی اچھے شیخ کے پاس جا کر بندہ اپنی تزکیہ کروائے۔ تو شاہ شمس تبریز جا رہے تھے، تو یہ حوض کے کنارے بیٹھے کتابیں لکھ رہے تھے، تو پوچھا این چیست، یہ رومی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا بڑائی میں آ کر کہا ای است کہ تو نمی دانم، کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تو نہیں جانتا، جا جا اپنا کام کر۔ تو انہوں نے شاہ شمس تبریز نے ہاتھ مارا اور ساری کتابوں کو حوض میں پھینک دیا۔ اب تب پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، ہاتھ سے ہی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ تو جلال الدین رومی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا تو نے کر دیا، میری ساری زندگی کیا جو علم جمع کیا ہوا تھا وہ تم نے پانی پھینک دیا۔ تو اس نے کہا رکو ذرا صبر کرو۔ تو انہوں نے کتاب حوض میں سے اٹھائی اور اس کو یوں کر کے جب جھاڑا تو اس میں سے گرد نکلنا شروع ہو گئی، اور ایک ایک کتاب وہ نکالتے گئے اور باہر انہوں نے رکھ لی۔ تو پھر جلال الدین رومی حیران ہو کر کہنے لگے ای چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ای اس کہ تو نمی دانم، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو پھر مولانا رومی جو تھے نا، وہ ان کے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے، اور پھر اللہ نے ان کا نام چمکایا۔ مثنوی مولانا روم کی بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ تو اسی مثنوی سے کچھ حکایات نکالی گئی ہیں جو اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں، حکایات رومی۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے، اس کو ادارہ بک کارنر جیلم والوں نے شائع کیا، اور بہت عمدہ، اس کے صفحات بھی بڑے زبردست ہیں اور بہت زبردست اس میں کہانیاں لکھی۔ اور مولانا جلال الدین رومی ایک کا وہ واحد مزار ہے، کونیا میں ان کا مزار ہے، جن پر ٹکٹ لگی ہوئی ہے۔ وہ 900 روپیہ پاکستانی بنتا ہے، کہ وہاں جس نے بھی اتنے وزٹرز آتے تھے کہ وہاں کی حکومت نے کہا اس پر ٹکٹ لگا دو، تو 900 روپیہ ٹکٹ بنتی ہے پاکستانی۔ تو اس میں میرے دوستو ایک تو بہت سی حکایات ہیں۔ مثلاً وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا کہ اللہ میں تو بڑا غصے والا تھا، تو نے مجھے نبی کیسا بنا دیا؟ تو اب اس کا کیا جواب اللہ نے دیا ہوگا، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا۔ پھر وہ کہانی کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے معجزات ہونے کے باوجود ایک آدمی سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ، اور وہ جان ہی نہیں چھوڑا۔ پھر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کیوں اپنے ہی دوستوں کی طرف پتھر اٹھا کر بھاگ رہے ہیں کہ ان کو ماریں۔ بھی اس کے علاوہ کہ اسرائیل علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بچے پر مجھے رحم آ رہا ہے، اس کی جان نہ نکالیں۔ اور اس طرح ایک لڑکی جو بالکل اسلام قبول کرنے والی تھی، عیسائی تھی اور اسلام قبول کرنے والی تھی، لیکن ایک اذان سنی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اذان تو اللہ کی طرف بلانے کی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ لوگ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہ محل پر کیوں شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا، محل کی چھت پر جا کر تلاش کرو۔ تو اس قسم کی ساری بڑی دلچسپ حکایات اس میں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میرا آپ سب کو ضرور مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، اور مختلف جو اس میں سبق دیے گئے ہیں وہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔
تو یہ کتاب میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں، حکایات رومی، تو یہ لازمی مطالعہ کریں اور اگلی ویڈیو کے لیے بلال صفدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.